बुलंद आवाज़ है ताकि यजीद के मुंह पे तमाचा लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ खड़ा करने का मकसद ये है कि जिस वक्त काफिला लाया गया था पाक बीबी का, तो उस वक्त तो यजीद ने कहा था कि दरबार को सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है, काफिले को बाहर खड़ा किया जाए। यहाँ पे काफिला 9 घंटे खड़ा रहा है, 9 घंटे को दरबार को सजाया जा रहा है। अब आप अंदर जा रहे हैं, दीवार अपना दुकानों की तरफ तवज्जो नहीं करनी आप लोगों ने। आप अपना जिक्र करते जाएं, नोहा पढ़ते जाएं और दुश्मनान अहले बैत पे लानत करते जाएं। अंदर से चलना है और ख़ासकर लेडीज़ और अपने पर्सों का बहुत ख्याल रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ और आगे जहाँ भी जाएंगे अपने पर्सों का ख़ास ख्याल रखें। लेडीज़ अपने पर्सों का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि हम अंदर जाएंगे, दुकानें बहुत सारी डेकोरेट हुई हैं, बहुत सारे भड़कीले लिबास लगे हुए हैं, बहुत अच्छी दुकानें हैं, मगर हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम आए हैं ज़ियारत करने के लिए, बीबी को पोसा देने के लिए। तो लिहाजा तमाम से इल्तमास है कि आराम से चलें, ऐसा चलें तक जो बूढ़े हैं उनको भी साथ मिला के चलें। तो अभी चलते हैं, अल्लाह कदम से कदम मिला के साथ चलें। ये नोहा पढ़ रहे हैं, जिसका जवाब दे सो पड़ेगा। और औरतों को बीच में कर ले, मसरात को बीच में कर ले। आ जा अंदर हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, आधे अंदर हो जाएंगे। ये ज़रूरी है। साथ आएगा नहीं, वहाँ पर मैं यहाँ पर लोहा पर से चलो पीछे देखिए मैंने बस्ता नहीं वो मंजर नीले पे सरे सरवर बेमकनो बेचादर बलवे में फुपी मादर और मजमा कुफार शाम का बाजार शाम का बाजार मंजर पे सरे सरवर मखनऊ पे चादर बलवे में फुपी मादर शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार
بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی ہوٹھوں پہ تماشائی، 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 آدھا کی سفارائی ہر عالم تنہائی، یہ کو نہیں چھیڑا چار عابد بیمار، عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ منظر میرے پہ سرے سرور، تمہیں قدم و منظر میرے پہ سرے سرور، وہی منظر میرے پہ سرے سرور، نا وہ منظر میرے پہ سرے سرور، مکنوں میں چادر گلوے میں پھپھی مادر، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی ہوٹھوں پہ تماشائی، کی زیبائی ہوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی ہوٹھوں پہ تماشائی، آدھا کی سفارائی اور عالم تنہائی، بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت و بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو، رستے ہوئے گالوں کو، بے رحم تماچوں کو، رستے ہوئے گالوں کو، کھنچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑھنا، آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چھپنا، شولوں میں میرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی
نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں جس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو بچوں کے سسکنے کو اور رات کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دھس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا غم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ہے آج بھی وہ گریا آج بھی وہ زاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری روتے ہوئے پتھر کو پتھر پہ رکھے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں آج بھی وہ گریا ہے آج بھی وہ زاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری روتے ہوئے پتھر کو پتھر پہ رکھے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں
یاد آتا ہے یاد آتا ہے دلہن کو غش کے طرح آئے تھے ایک گٹھری شہ والا جب کاندھوں پہ لائے تھے اس لاش کی گٹھری کو سکوں بھری چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں آتی ہے نویلوں کی آتی ہے نویلوں کی قسم صدیوں سے سوکھے ہوئے لب کی پیاسے علی اصغر کو سوکھے ہوئے ساغر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو ادھر آ جائے شام میں جانا آگے آ جائیں آگے آ جائیں افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سر تشت میں رکھا
دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو زندان میں جب دفن سکینہ کو کیا تھا کیا حال ہوا تھا کیا حال ہوا تھا اس ننھی سی گردن پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جہاں آپ کھڑے ہیں یہ باب سعد ہے. یہاں پہ بیبیوں کو 72 گھنٹے کھڑا کیا گیا. بیبیوں نے 15 اذانیں سنی اور یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ بیبیاں کھڑی رہیں. کبھی جب بی بی سکینہ نیچے بیٹھتی تھی سب نیچے بیٹھتے تھے کیونکہ گلا رسی ایک تھی گلے 9 تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ کھڑا کیا گیا اور اندر لے گئے. جب دربار سج گیا بتایا گیا کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے مہمان آ رہے ہیں قیدیوں کو باہر کھڑا کیا جائے. یہاں پہ کھڑا کیا گیا قافلے کو. ابھی ہم اندر جا رہے ہیں. اپنے شوز اپنے ہاتھ میں رکھیں خاص کر لیڈی اپنے پرسوں کا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں خاص خیال رکھیں. جب جائیں گے راس الحسین پہ وہاں پہ بہت تنگ ہوگا تو کئی لوگوں کے پاسپورٹ پیسے زیور نکل جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں پریشانی ہوتی ہے بھاگنا پڑتا ہے رپورٹ کرانے کے لیے. آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا ہے یہاں پہ تو لہٰذا آپ نے اپنے حفاظت خود کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے ویل چیئر اندر نہ جانے دیں. ویل چیئر میں لے جاؤں گا راس الحسین پہ تو آپ اندر سے ہو کے آ جائیے گا ٹھیک ہے. تو اپنے شوز اپنے پاس رکھیں اور اندر سے ہوتے ہوئے جائیں. آئیے بے شمار الآن نماز یواش یواش یہ جو حصہ ہے یہاں بیویوں کو بٹھایا گیا تھا. آگے پلیٹ فارم دخول النساء یہ عورتیں مسجد ہے مروان بن حکم لعنت و مروان پہ یہیں دربار سجا تھا. وہ ممبر کی جگہ ہے امام سجاد نے خطبہ دیا تھا اس ممبر پر. آپ لوگ ذرا آہستہ ہو جاؤ. ادھر سے آ جاؤ. وہ امام زین العابدین کی جگہ ہے مقام ہے جہاں پہ زین العابدین وہاں پر نماز جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اچھا امام زین العابدین حسین کا مقام جو ہے یہاں پر آپ کو کھڑا کیا گیا تھا. یہ یہاں خطبہ دیا تھا. یہ ممبر بنا یہ ایک مقام ہے وہ مقام امام زین العابدین کا. یہ پٹھہرا ہوا ہے جہاں پہ اہل بیت خال کو کھڑا کیا گیا. یہی ہے نا پٹھہرا. یہ وہ کٹہرا جو اہل بیت خال کو کھڑا کیا گیا. یہی پر تشبہ وہ نہیں یزید کا یہ مقام ہے سامنے جا یہاں پر یزید کا تخت تھا. وہ مقام تخت تھا یزید کا تخت یہاں رکھا ہوا تھا. وہ باہر پڑا ہوا ہے کہیں ہوگا. اور یہ کٹہرا ہے یہاں حرم کو درباری ادھر سب تھے اس کے. یہ دربار یہاں بٹھایا گیا تھا. وہ بدماش وہاں بیٹھا ہوا. ہاں وہ بدماش وہاں بیٹھا ہوا. نہیں وہ نہیں یہ حصہ ہے تخت کا. یہ ممبر ہے. دیکھیے یہ ممبر ہے. یہاں بٹھایا گیا تھا قافلے کو. وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. اس سامنے پلیٹ فارم پر قافلے کو کھڑا کیا گیا. بٹھایا گیا تھا کھڑا کیا گیا تھا. مقام صحیح. یہ اس ٹائم یہاں پہ جو اذان ہو رہی ہے جب امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنا خطبہ شروع کیا تھا تو اس ٹائم یزید پلید نے
لوگوں کو کہا تھا کہ اذان دو، تو 8-10 آدمیوں نے مل کے اذان دی تھی. آج بھی یہ 7-8 آدمی مل کے یہاں پہ اذان دیتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا طریقہ آج بھی اپنایا ہوا ہے، جو 7-8 آدمی مل کے اس ٹائم اذان دے رہے ہیں یہاں پہ. بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ بیٹھ گئے. ابھی علامہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا مصائب پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم غاسل حسین میں چلتے ہیں. یہ اندر کمرے میں کمرے کے اندر بیٹھے گئے اسی طرح بیوی نے اس کو فرمایا تھا کہ تم اندھے نہ ہو جاتے کہ تم اس سے پہلے کہ تم نے بیوی کو شامی نے کنیزی میں مانگا تھا. تو بیوی نے جو بددعا دی تھی، آج بھی ان کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں. جو عموماً یہاں پہ مغرب کے ٹائم آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے، ابھی بھی ہوں گے یہاں پہ جن کے یہاں پہ آنکھوں میں گھڑے ہوتے ہیں. اب بیٹھ جائیں گے. درود بھیجے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی انا للہ. ابھی آپ لوگ اس بازار سے آئے ہیں جس بازار سے اہل بیت اطہار جو تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار امام زین العابدین علیہ السلام، اور ہاتھ پسے گردن سے اس طرح بدھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں مہار ناقہ، اور تمام بیویاں جو تھیں ان کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی، اور مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے اپنے کو چھپاتی ہوئی، کوئی بالوں سے پردہ کیے ہوئے. راستہ کھول. خدن علی حسین، علی حسین اللہ وصلہ. یہ جو آپ کے سامنے جگہ ہے، ادھر یزید پلید بیٹھتا تھا، اس جگہ پہ بیویوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اور ادھر امام سید سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اس منبر پہ. ایک ساتھ اذان دیتے ہیں سب مل کے، 8-10 آدمی مل کے اذان. یہ بھی وہی معاویہ کی نسل سے مرموز اور نماز پڑھ رہا ہے. پھر جب بیوی آئی یہاں پر اور ان کا داخلہ ہوا تو بیویوں کو بٹھایا گیا، اور یزید جو تھا وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. امام حسین علیہ السلام کا سر جو تھا وہ ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، اور یزید دندان مبارک سے لوائے مبارک پر چھڑی کو مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہیں. نابینا صحابی زید ابن ارقم موجود تھے. جب انہوں نے سنا کہ اہل بیت اطہار آئے ہیں، یزید جو ہے وہ دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، کہا ہے یزید ذرا چھڑی ہٹا لے. ارے یہ لبھائے مبارک وہ ہیں جس کو رسول اسلام مثل خرما کے چوستے تھے. بیویوں کو بٹھایا، ایک ایک بیوی کی طرف اشارہ کر کے یزید کہتا تھا من ہذہ، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ سکینہ ہے، کسی نے کہا یہ رقیہ ہے، کسی نے کہا یہ ام کلثوم ہے. جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب کی کنیز فضہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی. ایک مرتبہ
فضہ کو جلاد جو تھا وہ بڑھا کے تازیانوں سے اذیت دے کر کے ہٹایا جائے تاکہ یزید جناب زینب سے مخاطب ہو۔ ایک مرتبہ فضہ نے جو 700 حبشی غلام اسی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ غیر قبیلے کا مرد تمہارے قبیلے کی عورت کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبشی غلاموں نے تلوار کو میان سے نکال لیا کہ یزید ابھی خون کے دریا بہہ جائیں گے، جو ہمارے قبیلے کی عورت سے وہ ہاتھ لگایا۔ بس ایک مرتبہ بنت علی جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا نے نجف کا رخ کیا۔ اے بابا ایک حبشی کنیز کے بچانے والے اتنے، ارے آپ کی بیٹی نامحرموں کا مجمع دربار عام لعن اللہ علی معاویہ۔ یہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے، ان کا سر بھی یہیں پہ قلم کیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا سر بھی یہیں پہ تن سے جدا کیا گیا تھا۔ جناب زکریا کا بات ہے، اور اس کا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا تھا ایک درخت کو۔ وہ درخت بھی اندر موجود ہے، ابھی انہوں نے بند کر دیا، نہیں تو وہ درخت بھی موجود ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام پیغمبر جو ہے ان کا یہ مزار ہے، آپ کو قتل کیا گیا تھا اس زمانے میں، اور درخت میں وہ اندر درخت میں پناہ لے لی تھی، درخت کے تنے میں، تو آپ کا آرے سے سر جو ہے وہ کاٹا گیا تھا۔ وہ درخت بھی اندر موجود ہے۔ آؤ چلو۔ وہ حلب میں یہاں بھی رکھا گیا جو شہداء کے ساتھ کی مختلف روایت بعض یہاں پہ امام کا سر رکھا ہے۔ ادھر سے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رکعت نماز زیارت امام حسین صاحب پڑھ لینا سارے، دو رکعت نماز زیارت امام حسین صاحب سب کو بتا دیں۔
बात तो नहीं होगी ये लोग की। बात नहीं। हेलो। वाशाम आज ज़ियारत हो रही है, सब मर्द ख़वातीन आ जाए, ज़ियारत हो रही है। हाँ ज़ियारत पढ़ लें इमाम साहब की। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या वारिस आदम व सिफ़्फ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस नबियिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस इब्राहीम व खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलियुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न खदीजा अल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या सारल्लाह व इब्न सारिही والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة رضيت بذلك سمعت بذلك ورضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من الإمام البر التقي الذكي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن العلمة من ولدك كلمة التقوى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياؤه ورسله إني بكم بمؤمن بكم مقتل بشرائعه وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسامكم ولا أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اس کے بعد آپ لوگ ظہر عصر کا بھی وقت آ گیا ہے جو نہیں نماز وہاں پڑھیں گے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام سید سجاد کو بیٹھا کے ان کے والد کا پرسہ دیا تھا.